سب سے پہلے اس میں لبرا آ جائے گا. لبرا کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں ماہ رمضان میں، جیسے ماہ رمضان شروع ہوگا لبرنز والے میں ان کے پیسے کا حاکم ستارہ 19 تاریخ کو اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے، جو کہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کے بعد کی پوزیشن بن رہی ہے کہ مریخ نے اپنے شرفی برج میں انٹر ہونا ہے، اور نہ صرف شرفی برج بلکہ شرفی درجات اچیو کرنے ہیں. شرفی برج میں تو وہ چل رہا ہے پچھلے مہینے سے ہی، اور یہاں پہ اس کی پلیسمنٹ رہنی ہے کوئی 23 فروری تک. اس لحاظ سے ماہ رمضان کے جو پہلا عشرہ ہوگا یہ بیسکلی لبرنز والوں کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ کے اعتبار سے بہت اچھا. ان کو زندگی میں مالی طور پہ آسودگی آنا شروع ہوگی، ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ آنا شروع ہوگی. متوقع طور کے اوپر لبرنز والوں کی زندگی میں نہ صرف پیسے کے اعتبار سے بلکہ شراکت کے اعتبار سے بھی چیزوں میں خوبصورتی آئے گی. ازدواجی طور کے اوپر زندگی میں بھی برکت آنا شروع ہوگی، کیونکہ مریخ ان کے زائچے میں 7ویں گھر کو بھی رول کرتا ہے اور ان کے زائچے کے 4تھے گھر میں شرفی پوزیشن پہ ہے. تو شریک ہاتھ کی بدولت ان کے گھر کے ماحول میں خوشی ہوگی، شریک ہاتھ کی بدولت ان کے گھر کے ماحول میں برکت ہوگی. پھر ان کی زندگی میں کسی کے ساتھ اگر یہ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ پارٹنرشپ کا کام ایسا ہے کہ جو ایگریکلچر کا ہے، جو کہ ٹریڈ کا ہے، یا کوئی وہیکل کا ہے، یا کوئی لوہے کا کام ہے، تو اس سے ریلیٹڈ بزنسز میں بھی ان کو بلیسنگز ہوگی. پھر لبرنز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ اپنے کسی بھی ایسے مسئلے میں اگر الجھ رہے تھے جو کہ پراپرٹی کی سیل پرچیز کا تھا، وہاں سے ان کو زندگی میں پیسہ ملتا ہوا نظر آئے گا. فائنینشلی طور کے اوپر ان کی چیزیں بلیسڈ ہونا شروع ہوں گی. پھر لبرنز والوں کی زندگی میں مزید اگر خوش بختیاں دیکھیں تو ان کا ذہن کا جو حاکم ستارہ ہے وہ کنجکٹ کر رہا ہے محبت کے گھر میں مرکری کے ساتھ، اور مرکری کے ساتھ یہاں پہ نصیب کے پلانٹ کے ساتھ کنجکٹ کرنا، اور پھر نصیب کے ہی گھر میں جوپٹر رہتا ہے اور جوپٹر کی آپس میں ٹرائن کی نظر قائم کرنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ لبرنز والے اپنی زندگی میں ایک تو محبت کے اظہار کی طرف آئیں گے، پھر اپنی زندگی میں نہ صرف محبت کو اظہار کی طرف لے کے جائیں گے بلکہ کوشش کرنے سے اپنے عقد ثانی کی خواہش کو بھی پورے کر سکتے ہیں. ایسے لبرن جو کہ دوسری شادی یا تیسری شادی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ان کی وہ جن کی ختم ہو چکی ہے. اب ایسے لوگ جو کہ دوسری یا تیسری شادی کرنے کی کوشش میں ہیں تو ان کی زندگی میں لبرا زوڈک سائن ہے تو ان کو کامیابی ملنے کے چانسز ہیں. پھر لبرنز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی سوچ میں فلاحی کاموں کی طرف رغبت ہوگی، کیونکہ جوپٹر جو ہے وہ ٹرائن کر رہا ہے ان کے ذہن کے گھر کے ساتھ اور موجود ہے ان کے نصیب کے گھر میں، تو ان کو فلاحی کاموں میں بہت زیادہ انوالو رکھے گا. اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا، ٹریولنگ کی طرف مائل رکھے گا، انٹرنیشنل ٹریول یا آن لائن انویسٹمنٹس کی طرف مائل رکھے گا کہ یہ ایسے بزنسز میں یا ایسے کاموں میں زیادہ پیسہ بنا پائیں گے جو کہ ان کے ہوم لینڈ سے دور ہوں یا آن لائن ہوں، ایز اے فری لانسنگ کوئی کام ہو. آف شور کمپنیز میں اگر کوئی بزنسز ہیں یا جابس ہیں تب بھی، تو ان کی زندگی میں ایسے امور سے بھی پیسہ بنتا ہوا نظر آئے گا. پھر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ جو گرہن لگ رہا ہے پہلے والا بھی اور بعد والا بھی، ٹھیک ہے، دونوں گرہنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی زندگی اور چاند گرہن دونوں، کیونکہ سورج گرہن کا امپیکٹ لگے گا وہ پہلے رمضان سے 17 کو، لیکن اس کا امپیکٹ پھر بھی پہلے عشرے میں رہے گا. تو اس لحاظ سے پہلا گرہن بھی اور دوسرا گرہن بھی، دونوں گرہنوں کے اثرات میں دیکھا جائے تو لبرنز والوں کو اپنی زندگی میں اگر یہ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کو ان کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اولاد کے ساتھ اپنے امور کو بہت زیادہ فرینڈلی ماحول میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ذہن میں سوچ میں کوئی نفسیاتی ایشوز نظر آتے ہیں جن کو آپ کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہوگا. پھر اس کے بعد انہی کے زائچے میں جو اگلا گرہن لگ رہا ہے وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو اپنے بہت قریب سے قریب دوست کے اوپر بھی اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے کوئی بہت پرائیویسی یا سیکریسی والے راز ان کو ظاہر کر دیں یا کوئی کام کی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈائیورٹ کر دیں، ورنہ ان کے کاموں میں بلا وجہ کی رکاوٹیں نظر آتی ہیں، وقتی طور پہ مایوسی ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ کہیں دوستی میں دراڑ آنے کے چانسز بھی ہیں. تو اس اعتبار سے کیئر بھی کریں، احتیاط بھی کریں. دوسرے عشرے میں احتیاط بھی کریں، دوسرے بھی اور تیسرے عشرے میں بھی. تو احتیاط بھی کریں، کیئر بھی کریں اور اس میں صدقات بھی ضرور دیں. اب ان کے صدقات انشاءاللہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو اگلا پھر زوڈک سائن آتا ہے اسکارپیو. اسکارپینز کو دیکھا جائے تو اسکارپینز والوں کے لیے ماہ رمضان، ٹھیک ہے، ان کا ذہن کا حاکم ستارہ ایک تو اپنی شرفی پوزیشن پہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت پلیسمنٹ ہے. تیسرے گھر میں ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کے گھر میں موجود ہے تو ان کے اندر دلیری آئے گی، شجاعت آئے گی، مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑھیں گے، سفر کرنے کی طرف ان کی سوچ رغبت ہوگی، عزیز و قارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو خوبصورت کریں گے. اور وہاں سے 7ویں نظر پڑ رہی ہے ان کے نویں نصیب کے گھر پہ، تو یہ اپنی زندگی میں انٹرنیشنل ٹریول یا ایسے سفر کے ساتھ ساتھ ایسے امور کی طرف بھی راغب ہوں گے جو کہ انٹرنیشنلی طور کے اوپر ٹریڈ کے ہوں یا کسی طور کے اوپر اسٹاک
اسٹاک میں، فارکس میں، کرپٹو میں انویسٹمنٹس کے ہوں، تو اس اعتبار سے بھی ان کی زندگی میں چیزیں بلیسڈبل ہیں، کیونکہ ان کے ذائچے میں خواہش کا پلانٹ اور ان کے ذائچے میں پارٹنرشپ کا پلانٹ، یہ بیسکلی ٹرائن کی نظر بنا رہے ہیں ان کے پیسے کی گھر کے ساتھ، اور پیسے کا پلانٹ ان کے ذائچے کے ایزی منی کے ہاؤس میں رہتے ہوئے سیدھا پیسے کی گھر کو ناظر ہے۔ تو اسکارپینز والوں کے ذائچے میں یہ انڈیکیشن ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوگا ان کی زندگی میں مالی طور پہ آسودگی آنا شروع ہوگی، یہ زندگی میں جو بھی محنت کر رہے ہیں پیسہ ان کو کمانا مشکل نہیں ہوگا، چیزیں کہیں نہ کہیں پہ بلیسنگ کی شکل میں ان کو ملنا شروع ہوں گی، اور یہ ماہ شوال تک اسی طرح ہی تسلسل قائم رہے گا کہ ماہ رمضان بھی اور ماہ شوال کی ابتدا میں بھی ان کو فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ ملے گی، یہ چیز ان کے لیے پازیٹیو ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں کچھ ایسے دوست ضرور موجود ہوں گے جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں ان کے گھر کے مسئلوں کو سلجھانے میں، ان کے سواری کے مسئلوں کو سلجھانے میں، ان کے گھریلو اختلافات کو ختم کرنے میں، اور ان کو زندگی میں پیسہ کمانے کا ہنر سکھانے میں، تو اس اعتبار سے چیزیں ان کے لیے بہت اچھی ہیں۔ پھر اسکارپینز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں 7ویں کا حاکم ستارہ ان کی خواہش کے گھر کے ساتھ کنجکٹ کرتے ہوئے ذائچے کے 4تھے گھر میں موجود ہے، جو کہ خان کی خوشحالی کو ریلیٹ کرتا ہے، فیملی کی یونٹی کو ریلیٹ کرتا ہے، ان کے ذائچے میں ازدواجی طور کے اوپر زندگی میں سکھ کو ریلیٹ کرتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں آپس میں جو نچاکیاں مس انڈرسٹینڈنگس ہیں وہ ایک بہتر طور کے اوپر کمیونیکیشن کے ساتھ حل ہونا شروع ہوں گی، چیزیں کسی طور کے اوپر ریزالو ہونے کی طرف آئیں گی، اور متوقع طور کے اوپر اگر یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرنا چاہیں تو ماہ رمضان ان کے پارٹنرشپ کے امور کے لیے بھی بہتر ہے کمپیریٹیولی کہ یہ خود سے کوئی ذاتی کام کرے، کیونکہ خود کا ذاتی کام کرنا یا ذاتی تجربات کی طرف جانے سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ آپ کسی کے نصیب کو اپنے ساتھ ایڈ کر لیں، کیونکہ گرہن لگ رہا ہے اور گرہن ان کے ذائچے میں لگ رہا ہے، ذائچے کے 10ویں گھر میں 3 مارچ کو، اور 3 مارچ کو جو گرہن لگنا ہے اس کا امپیکٹ پورے ماہ رمضان پہ رہے گا، تو پارٹنرشپ پہ ہی جائیں، خود سے کام نہ کریں، پارٹنرشپ کے ہی کام کی طرف زیادہ فوکسڈ کریں، اور اگر انہوں نے کچھ بھی خود کرنا ہے تو اپنے گھر میں سے کسی فرد کو اپنا پارٹنر نامینیٹ کر لیں، کیونکہ ان کے ذاتی انڈیویجولی طور کے اوپر بزنس اور کریئر کا پلانٹ جو ہے اس میں گرہن کا لگنا ان کی عزت کو، ان کی ساکھ کو، ان کے ذاتی کریئر کاروبار کو مسائل کی طرف لے کے جائے گا۔ تو ایک تو ان کو احتیاط کرنی ہے اپنی رسپیکٹ کے اعتبار سے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز یا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ کوئی ایسا مراسم نہ رکھیں جو کہ بعد میں سکینڈل کی شکل میں نکل آئے، تو یہ چیز اسکارپینز والوں کے لیے بہت کیئرفل ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی کچھ سکینڈلز نکلے کے چانسز ہیں، کوئی ان کے بارے میں غلط افواہیں جو ہیں وہ گردش کر سکتی ہیں، اس بارے میں ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہوگی۔ سیکنڈلی طور کے اوپر جو پہلا گرہن لگا ہے اس کے اثرات پہلے عشرے پہ ہوں گے، تو رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اسکارپینز والوں کو اپنے جو فیملی ممبرس ہیں ان کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن کو بلڈ اپ رکھنا ہے، اپنے فیملی ممبران کی خواہشات کو لازمی طور پہ سنیں، اگر پورا نہیں بھی کر سکتے تو سنیں ضرور، توجہ سے سنیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ ان کی سوچ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہ 2 سے 3 احتیاطی تدابیر کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں گے تو معاملات ان کی زندگی میں بہت اچھے رہیں گے۔ اب اس میں احتیاط اور ریمیڈیز یا صدقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لبرنس اور اسکارپینز دونوں کے لیے ماہ رمضان ہے تو نو ڈاؤٹ آپ اسپرچولی طور کے اوپر تو بہت اچھے فرائض انجام دے رہے ہوں گے، فلاحی طور پہ صدقات اور افطار سحر کا بھی اہتمام چل رہا ہوگا، لیکن اس میں ان کو چاہیے کہ پہلے اور دوسرے دونوں گرہنوں میں رمضان شروع ہوتے ہی اور پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی ایک تو نماز آیات ضرور پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھی جا سکتی ہے، نماز آیات کا طریقہ جو ہے وہ زنجانی جنتری سے مل جائے گا ان کو، اس میں دیکھتے ہوئے اس کو پڑھنے۔ پھر سیکنڈلی طور کے اوپر ان کو چاہیے کہ پورے رمضان وقفے سے صدقات ضرور دیتے رہیں، گرہنوں کے درمیان تو صدقات ضرور دیں، اسپیشلی طور پہ 3 کو بھی اور روزے شروع ہونے سے پہلے بھی، جس دن شمس و قمر کا کران ہو رہا ہے 17 تاریخ کو، تو اس لحاظ سے ایک تو دونوں میں صدقہ ضرور دیں، جو کہ یہ حسب توفیق بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ کوانٹٹی فکسڈ کرنا چاہیں تو 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر کی کوانٹٹی بھی فکسڈ کر کے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن یہی صدقہ پورے رمضان وقفے سے بھی دیتے رہیں تاکہ ان کی زندگی میں ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ اور ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ختم نہ ہو، تو یہ صدقہ دیں گے، اسے چیزیں انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہوں گی۔ اچھا سر، ان دونوں کے صحت کے معاملات کیسے رہیں گے؟ صحت کے اعتبار سے اگر ہم لوگ لبرنس کے ذائچے میں دیکھیں تو لبرا کے اعتبار سے ہیلتھ کے اعتبار سے کچھ اتنے خاص پرابلم یا مسائل نظر نہیں آتے، کیونکہ دونوں گرہن جو ہے وہ ان کے ذائچے میں بیماریوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم اسکارپینز والوں کے لیے بھی دیکھا جائے تو اسکارپینز کے ذائچے میں بھی بیماری پریشانی والا ایلیمنٹ بہت زیادہ نہیں ہے، تو رمضان کے مہینے میں بیماری کا امپیکٹ بہت شدید نہیں ہوگا۔